کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کیجیے. یعنی جو پرابلم آ گئی ہے وہ تو آ گئی ہے, اب اچھا کیا کیا جا سکتا ہے وہ کیجیے. اسٹیپ نمبر 1 میکسیمم سوچ لیجیے. اسٹیپ نمبر 2 مینٹلی ایکسیپٹ کیجیے. اسٹیپ نمبر 3 جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کیجیے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد میں باقی کا لیسن جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ پہ. ایک بڑی شاندار کتاب ہے, اس کی پریسی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور 3 سولوشنز بتائے ڈیل کارنیگی کہ کسی بھی مسئلے کا میکسیمم سوچ لیں کیا ہوگا. اس مسئلے کا میکسیمم سوچنے کے بعد مینٹلی ایکسیپٹ کر لیں, اور جو اچھا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی یہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا, تو جو پریشانی حل کرنے کی صلاحیت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت قول ہے, مصیبت میں گھبرانا اصل مصیبت ہے. 100% ایسی ہے. ایک پیراڈائم بنتا ہے, ایک مائنڈ کی حالت ایسی بنتی ہے جس میں آپ کا مائنڈ کچھ کریٹو نیا نہیں سوچ رہا ہوتا. سو آپ اگر پریشانی میں مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا وہ مائنڈ کو ذرا شفٹ کریں, کسی اور حالت میں جائیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھا گیا کہ جتنی جان لیوا بیماری ہیں, اگر ان کا نہ پتا ہو تو بندہ اتنا پریشان نہیں ہوتا, لیکن جیسے پتہ لگ جاتا ہے بندہ آدھا مر جاتا ہے. اور دنیا میں ایسی کئی کہانی ہیں, کئی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگا کہ آپ کے پاس 5 ماہ 6 ماہ 8 ماہ سال ہے, اور وہ شخص جو اس نے دنیا کی سیر کرنا شروع کر دیا, اپنے دوستوں کو ملنا شروع کر دیا, بزنس کو اس سے تالے لگائے ہیں, جو بیچنا تھا بیچا, پیسے پکڑے اور خوشی کے ساتھ جینا شروع, اس کی عمر بڑھ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پریشانی آپ کی عمر کو گھٹاتی ہے اور خوش رہنا آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی کچھ سولوشنز بتاتا ہے, یعنی یہ کہہ لیجیے اگین اس کو ورڈ میں کہوں گا طریقت. اس طریقے سے اگر آپ زندگی جئیں تو آپ کی پریشانی کم رہیں گی اور خوشیاں آپ کی زندگی میں زیادہ رہیں گی. پہلا وہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا نہیں کر سکتا, پریشان ہوتے ہیں, آج سے اب یہ دیکھنا شروع کریں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ جب بھی یہ سوچتے ہیں کیا کیا نہیں ہے, آپ پریشان ہوتے ہیں, اور جب بھی آپ کا مائنڈ یہ سوچتا ہے کیا کیا ہے, تو آپ خوش رہنا شروع کرتے ہیں. سو پہلی اسائنمنٹ وہ یہ دیتا ہے کہ آپ دن میں کم از کم ایک بار اپنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو گنے ضرور. اور یقین کیجیے, آپ کر کے دیکھیے, میں اکثر ایسا کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کبھی فری بیٹھا میں سوچتا ہوں کہ یہ نعمت کی شکل کتنی خوبصورت ہے, یہ اس پلانے کے دل میں میرے لیے پیار اللہ نے کیسے ڈال دیا, پلانا میرے بارے میں اتنا اچھا کچھ سوچتا ہے, پلانا مجھے رستہ کیوں دینا چاہتا ہے, پلانا میرے لیے آسانی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں, نعمت صرف وہ چیزیں جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ نہیں ہوتی, ٹینجیبل نہیں ہوتی. یعنی ہم نے ہمیشہ نعمت کو فکس کیا ہے کہ گھر کے باہر لکھوانا ہے ھذا من فضل ربی. گھر, گاڑی, چیزیں, پیسہ کے علاوہ بھی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, اور ان نعمتوں کو جب آپ گننا شروع کرتے ہیں, مثلا ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن کی آکسیجن کی قیمت ادا کر کے آکسیجن لینا تو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سانس, یہ آکسیجن جو دن کی آپ استعمال کر رہے ہیں. ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ ٹرینڈ فالو کے ساتھ ہم لا رہے ہیں اور بھی پاورفل ٹیکنیکل انڈیکیٹرز جیسے کہ سینٹرل پیوٹ برین نہ ہو اور ہاتھ کی قیمت پتہ لگے سو آپ اپنے ارد گرد نعمتوں کو گنیں گے تو آپ کی خوشی بڑھے گی. ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو خوش رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں. جو لوگ خود خوش رہتے ہیں وہ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں, وہ مذاق کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے بناتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دکھاتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. ساتھ رہا کریں. ہم تینوں بھی جب بریک آتی ہے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی مذاق, کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو رہی ہوتی ہے جس سے خوشی ملتی ہے. آپ جب بھی آپ کے پاس اچھی کمپنی ہوتی ہے آپ کی خوشیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں, خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ نوٹ کیجئے, جب بھی آپ کسی پریشان بندے کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو آپ کی سوئی ہوئی پریشانی بھی جاگ جاتی ہے اور پریشانی بڑھنے لگ پڑتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی ایک بڑا اچھا سا اصول بتاتا ہے, اور یہ مائنڈ کا اصول ہے. ڈیل کارنیگی کہتا ہے کہ جو انسان کا ذہن ہے ایک ہی وقت میں خوش اور ناخوش نہیں ہو سکتا. یعنی مائنڈ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ایک ہی وقت میں خوشی اور ناخوشی دونوں چیزیں اس میں نہیں رہ سکتی. سو ناخوشی کی حالت میں اگر آپ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں خوش ہوں, آپ فیل کرواتے ہیں کہ نہیں اتنا برا بھی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ زندگی آج اگر مشکل ہے تو بہتر بھی ہو جائے گی, یہ دن بدل جائیں گے.